السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں، کیا پڑھنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھنی چاہیے، پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ، تیسری میں 6 مرتبہ، چوتھی میں 5 مرتبہ اور پانچویں میں 4 مرتبہ۔ ہر رکعت میں ایک ایک کم کرتے چلے جائیں اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے، درست ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو تہجد کی نماز میں ہم کون سی صورتیں پڑھیں؟ تو اس حوالے سے ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ یہ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اور یہ درخواست ہے کہ آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے، آواز سمجھ آ رہی ہے، آواز میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ کمنٹس کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کمنٹ ضرور کرے، کیونکہ 2-3 ساتھیوں نے، دوستوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں کہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آواز درست ہے یا نہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں، کیا سورۃ الاخلاص 8 مرتبہ، 7 مرتبہ، 6 مرتبہ، 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے یا کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ لیکن تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی فضیلت عام نوافل سے زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کو فرض کے بعد فضیلت حاصل ہے۔ تو تہجد کی نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس میں ایک سے زیادہ مرتبہ سورت پڑھنا، سورت کو ریپیٹ کرنا، یہ ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ 8 مرتبہ، 7 مرتبہ، 6 مرتبہ سورۃ الاخلاص تہجد میں پڑھیں، ہر رکعت میں ایک ایک کم کرتے چلے جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ آپ ایک ہی صورت بار بار پڑھیں، نفل نماز میں ایسا کرنا مستحب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا تو ہماری تہجد نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ عام روٹین کے اعتبار سے جیسے آپ باقی نمازیں پڑھتے ہیں، سنت، نفل، وتر، جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ تہجد کی نماز میں بھی جو ہے تلاوت کریں گے، اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کا کوئی خاص الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ کافی ساری یوٹیوب پر ویڈیوز پڑھی ہیں، جب میں ویڈیو سرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تو کافی ساری ویڈیوز سامنے آتی ہیں کہ یوں تہجد پڑھیں، فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھیں، فلاں میں یہ دعا پڑھیں۔ تو یہ بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے اور تہجد سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسی طرح پڑھیں گے تو آپ کی تہجد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تو تہجد کی نماز میں آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی پوری صورتیں ہیں، پورا قرآن مجید ہے، کہیں سے بھی کوئی رکوع آپ پڑھ لیں، لیکن ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ پہلی رکعت میں جو رکوع آپ نے پڑھا ہے، اگلی رکعت میں اس کے بعد والے پاروں میں سے، بعد والی صورتوں میں سے رکوع پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی رکعت میں آپ نے جو ہے تیسرے پارے سے پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں آپ الف لام میم سے پڑھ لیں، تو ایسا درست نہیں ہے۔ ترتیب کو الٹا نہ جائے، بلکہ جو رکوع آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے، جو سورت پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد والی صورتوں میں سے، بعد والے پاروں میں سے اگلی رکعت میں، دوسری رکعت میں پڑھا جائے، اور اس ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ باقی اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو پورا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں تہجد میں، یہ منع نہیں ہے۔ آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، الف لام میم سے شروع کریں، آدھا پارہ، 1 پارہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں تہجد میں پڑھیں، دوسرے دن پھر دوسرے پارے سے پڑھ لیں، تیسرے دن تیسرے پارے سے،
تو اس طرح آپ کی جو منزل ہے، آپ کا قرآن مجید ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہوتا رہے گا اور آپ کی تہجد بھی ہو جائے گی، اللہ کے سامنے زیادہ دیر کھڑا ہونے کا موقع اور شرف حاصل ہوگا۔ تو آپ کو تراویح میں، رمضان المبارک میں قرآن پاک پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا قرآن پاک یاد ہوگا، آپ کی روٹین میں ہوگا، تو آپ کے لیے رمضان میں بھی آسانی ہوگی۔ جو قرآن پاک سناتے ہیں، تراویح سناتے ہیں، تو تہجد کی نماز میں آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو آخری صورتیں 10 صورتیں 30ویں پارے کی یاد ہیں، تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں اور بیل کے آل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔